السلام علیکم میرے عزیز طلباء و طالبات، امید کرتی ہوں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو علم کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بچوں، جو آپ کی پچھلی کلاس تھی جس کا لیسن کا نام کیا تھا، جس کے سبق کا نام ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھا، اس کا ہے نا یہ ایک ہے نا دال ہے، کیا ہے جو ہمیں نا خالی جگہوں کو پور کرو کمپلیٹ کر لیے تھے، جیم تھا وہ، یہ کیا ہے دال ہے، تو یہ انکمپلیٹ تھا۔ تو یہ آج کا آپ کا ہوم ورک رہے گا، حرف جوڑ کر لفظ بنائیے، خ دال ای جیم ہے۔ تو یہ آپ کب یہ پور کر سکیں گے؟ جب آپ کو ہے نا کیا رہے گا، معلوم رہے گا کہ کس کا جز ہے یا نہیں ہے، اور جس کو آپ کو ہے نا 2 حرفی الفاظ، 3 حرفی الفاظ، 4 حرفی الفاظ لکھنے آئیں گا، تبھی آپ یہ لکھ پائیں گے، ٹھیک ہے؟ یہ آپ کا ہوم ورک ہے، یہ ہمارا اس وقت چھوٹ گیا تھا۔ میں ہوم ورک اسی لیے دے رہی ہوں، اسی وقت میں لکھا دیتی تھی، لیکن ہوم ورک اسی لیے دے رہی ہوں، تب میں آپ کو پچھلی کلاس میں سمجھائی تھی، اس وقت میں آپ کو ان تمام جو یہ الفاظ جو دکھ رہے ہیں نا، میں کیا کری اس کو معلوم ہے، پورے توڑ توڑ کر سمجھا کر لکھائی تھی، ہے نا، پورے الگ الگ کر کر لکھائی تھی، اچھے سے سمجھائی تھی۔ تو میں امید کرتی ہوں کہ آپ اس کو ہے نا کمپلیٹ کریں گے کہ اس کو کس طرح سے لکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ بنا کسی کی ہیلپ لیے آپ کے دماغ سے، آپ کے مائنڈ سے خود سے آپ لکھیں گے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ آپ کا آج کا ہوم ورک ہے۔ تو آج کا الحمدللہ ہمارا دوسرا لیسن بھی کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ تو آج ہم پڑھیں گے تیسرا لیسن، ٹھیک ہے بچوں؟ آپ نے گھر میں کہانیاں تو بہت سنی ہوں گی، ہے نا، جس سے آپ کو بہت دلچسپی ہے کہانیوں سے، ہے نا؟ تو میں نے بھی بہت سے بچپن میں ہی سنے تھے کہانیاں۔ چلیں آج آپ کو ہے نا ایک بہت سی پیاری سی دلچسپ کہانی سنائیں گے، ٹھیک ہے نا؟ تو چلیں آپ بھی سنیے اور میں بھی سنوں گی، ٹھیک ہے؟ چوہے راجا۔ چوہے کو تو پہچانتے ہیں، راجا کون ہوا؟ چوہا ہی ہے نا؟ چوہے راجا، چوہے کو کہا جا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ ایک چوہا اچھلتا کودتا جنگل سے گزر رہا تھا، راستے میں اسے ایک لال کپڑا نظر آیا۔ چوہے نے اسے سر پر رکھا اور خود سے بولا، آقا یہ تو بہت اچھا لگ رہا ہے، اگر اس کی ٹوپی بن جائے تو بڑا مزہ آئے۔ وہ درزی کے پاس گیا اور بولا، درزی بھائی اس کپڑے کی ٹوپی سی دو۔ درزی بولا، پیسے ہیں تیرے پاس؟ چوہے نے کہا، میرے پاس تو کوئی پیسہ نہیں ہے۔ درزی منہ بنا کر بولا، بھاگ یہاں سے، پیسے تو ہیں نہیں، ٹوپی سی دو۔ نہیں سیوں گا۔ نہیں سیو گے؟ اچھا تو سنو، رات کو میں آؤں گا، اپنی فوج لاؤں گا، تیرے کپڑے کاٹوں گا، پھر تماشا دیکھوں گا۔ درزی چوہے سے بولا، نہیں چوہے راجا، ایسا مت کرنا، میں ابھی ٹوپی سی دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر درزی اس کے ہاتھ سے کپڑا لیتا ہے اور جھٹ پٹ اس کی ٹوپی سی دیتا ہے۔ چوہا ٹوپی لے کر بہت خوش ہوتا ہے، اسے سر پر رکھ کر دیکھتا ہے اور کہتا ہے، آقا یہ تو بہت اچھی لگ رہی ہے، اگر اس پر گوٹا لگ جائے تو اور بھی اچھی لگے۔ وہ گوٹے والے کے پاس جاتا اور کہتا ہے، گوٹے والے بھائی اس ٹوپی پر گوٹا لگا دو۔ یہ سمجھ میں تو آ رہا ہے نا بچوں، میں پڑھ رہی ہوں۔ تو کیا کرا چوہا، پہلے درزی کے پاس گیا کپڑا ملنے پر اور ہے نا ٹوپی سلوائی، پھر وہ کیا کرا، گوٹے والے کے پاس گیا اور ہے نا کیا کرا، گوٹے والے کے پاس جا کے کیا کہا، وہ گوٹا سی دو کہا، ہے نا، اس ٹوپی پر گوٹا لگا دو۔ گوٹے والا بولا، پیسے ہیں تیرے پاس؟ میرے پاس تو کوئی پیسہ نہیں ہے، بھاگ یہاں سے، پیسے تو ہے نہیں، گوٹا لگا دو۔ نہیں لگاؤ گے؟ نہیں لگاؤں گا۔ یہ کس نے پوچھا نہیں لگاؤ گے؟ چوہے نے پوچھا۔ تو کس نے کہا نہیں لگاؤ گے؟ کس نے کہا؟ گوٹے والے نے کہا۔ تو سنو، رات کو میں آؤں گا، اپنی فوج لاؤں گا، تیرے گوٹے کاٹوں گا، پھر تماشا دیکھوں گا۔ نہیں چوہے راجا، کس نے کہا؟ گوٹے والے نے کہا، ٹھیک ہے، ایسا مت کرنا، میں ابھی اس پر گوٹا لگا دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر چوہے کے ہاتھ سے ٹوپی لے کر گوٹا والا اس پر گوٹا لگا دیتا ہے۔ چوہا ٹوپی کو دیکھ کر کہتا ہے، آقا یہ تو بہت اچھی ہے،
اچھی لگ رہی ہے، اس پر اگر موتی لگ جائے تو اور بھی خوبصورت لگے گی، ہے نا، لگے۔ وہ موتی والے کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے، موتی والے بھائی، اس ٹوپی پر موتی لگا دو۔ موتی والا بولا، پیسے ہیں تیرے پاس؟ کس نے کہا؟ موتی والے نے، ہے نا، میرے پاس تو کوئی پیسہ نہیں ہے، بھاگ یہاں سے، پیسے تو ہے نہیں، موتی لگا دو۔ نہیں لگاؤ گے؟ کس نے کہا؟ چوہے نے کہا، ہے نا، نہیں لگاؤں گا، موتی والے نے کہا۔ تو سنو، رات کو میں آؤں گا۔ کس نے کہا؟ چوہے نے کہا، اپنی فوج لاؤں گا، تیرے موتی کاٹوں گا، پھر تماشا دیکھوں گا۔ موتی والا بولا، نہیں چوہے راجا، ایسا مت کرنا، میں ابھی موتی لگا دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ چوہے سے ٹوپی لے کر اس پر موتی ٹانک دیتا ہے۔ موتی لگے دیکھ کر چوہا بہت خوش ہوتا ہے۔ ٹوپی سر پر رکھ کر وہ خود سے کہتا ہے، اس ٹوپی کو پہن کر راجا کے دربار میں جایا جائے تو بڑا مزہ آئے۔ وہ راجا کے دربار میں جاتا ہے، وہاں جا کر زور زور سے کہتا ہے، راجا سے اچھی میری ٹوپی، راجا سے اچھی میری ٹوپی۔ چوہا کہاں گیا؟ راجا کے دربار میں گیا اور راجا کے قریب آنے کے بعد کیا کہا؟ راجا سے اچھی میری ٹوپی، ہے نا۔ راجا کہتا ہے، سپاہیوں چھین لو اس کی ٹوپی۔ سپاہی ٹوپی چھین لیتے ہیں۔ راجا چور، میری ٹوپی چھین لی۔ کس نے کہا؟ چوہے نے کہا۔ راجا ڈاکو، میری ٹوپی لے لی۔ راجا لٹیرا، میری ٹوپی لوٹ لی۔ راجا سپاہیوں سے کہتا ہے، سپاہیوں واپس کر دو اس کی ٹوپی۔ چوہا پھر کہتا ہے، راجا ڈر گیا، میری ٹوپی دے دی۔ راجا ڈرپوک، میری ٹوپی دے دی۔ راجا کو غصہ آ جاتا ہے۔ ایسا بولنے پر کس کو بھی غصہ آئیں گا نا بچوں؟ تو راجا کو بھی کیا ہوا؟ غصہ آ گیا۔ چلو جانے دو، اس کی ٹوپی ہے، چلو لے لیں دے، یہ کہہ رہا تھا راجا۔ لیکن پھر وہ کیا کہا کہ راجا ڈرپوک ہے نا، تو اس لیے وہ کیا کرا؟ راجا کو غصہ آ جاتا ہے۔ وہ سپاہیوں کو حکم دیتا ہے، سپاہیوں پکڑ لو اس کو۔ جیسے ہی سپاہی اسے پکڑنے کے لیے دوڑتے ہیں، وہ نالی سے نکل کر یہ جا وہ جا، سپاہی دیکھتے رہ جاتے ہیں۔ وہ کہاں چلا گیا؟ چوہے کو کوئی پکڑ سکتا ہے بھلا؟ نہیں پکڑ سکتا ہے نا۔ ہم بھی گھر میں پکڑنے جائیں، ویسے تو اب یہاں پر چوہے کہیں نظر نہیں آ رہے ہیں، لیکن ہم کہیں اتفاقاً کہیں چوہا ہمیں نظر آ گیا، ہم چھوٹے بچے اکثر دیکھے ہوں گے، پکڑنے جاتے ہیں تو کیا وہ ملے گا؟ نہیں ملے گا۔ تو سپاہیوں کو بھی وہ نہیں ملا۔ تو اس سے آپ تعلیم کیا حاصل کرے؟ شرارتی لوگ بڑے لوگوں کی بھی ناک میں دم کر دیتے ہیں نا۔ بچے بہت شرارتی ہوتے ہیں، آپ کلاس میں ٹیچرز کو کتنا ستاتے ہیں نا، کبھی کبھی چھوٹی یا معمولی چیزیں بھی بڑوں کو عاجز کر دیتی ہے نا۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی کیا کرتے ہیں معلوم ہے؟ بڑوں کو ہے نا یہ کر دیتی ہے نا۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ جزاک اللہ۔